أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج کا درس سورہ القاریہ سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ، سورت 101. جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کریم کی ان آخری صورتوں میں وہ ٹکراؤ، وہ تصادم، وہ تزاحم جو پہلے کچھ خفیف سے انداز سے چلا آ رہا تھا، انتہائی شدت اختیار کرتا چلا گیا. اور ان صورتوں میں یہ بتایا کہ حق و باطل کی یہ کشمکش اب اس انتہا تک پہنچ رہی ہے کہ جہاں باہمی ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا ہے. اور یہی وہ ٹکراؤ ہے کہ جس کے بعد حق اس طرح سے غالب آئے گا کہ اس کے بعد وہ انقلابی معاشرہ قائم ہو جائے گا جس کی اقامت کے لیے یہ ساری جد و جہد جاری تھی. اسی سلسلے میں ابتدا اس کی ہوئی ہے القاریہ، تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. قاریہ یہ دو چیزوں کے ٹکرانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر مارنے کے لیے. اور مارنا اس انداز سے جیسے چکماک پر پتھر مارا جائے اور اس میں سے شعلہ نکلے. پھر جو اس ٹکراؤ سے تباہی آتی ہے، اس کے لیے عرب اس لفظ کو بولتے تھے اس وقت جب کسی کھیت کو جانور اس طرح سے چر جائے کہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے. یہ ایک دوسرے کے اوپر کسی شے کو مار کے اس میں سے ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا، یہ تھی اس تصادم کی آخری شکل. ضمن یہی لفظ ہے خاص رے عین. آپ کو پتا ہے یہ قرہ اندازی جو آپ کے یہاں ہوتی ہے، یہ آئے دن لاٹری نکالی جاتی ہے، قرہ ڈال لیتے ہیں، وہ یہی لفظ ہے. یہ اصل میں یہ جو 500 ہوتے تھے تو ان کو جب پھینکتے تھے تو وہ ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے، اس کی وجہ سے اسے قرہ کہتے تھے. قرہ اندازی ان معنوں میں تو قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا، اس کے لیے ازلام کا لفظ آیا ہے. اس لیے کہ عرب عام طور پر 500 کی بجائے تیروں سے فال لیا کرتے تھے، استخارے نکالا کرتے تھے، قرے ڈالا کرتے تھے. تو زندن بات یاد آ گئی کہ ہمارے ہاں جوئے کے متعلق تو کہا جاتا ہے بڑے زور شور سے کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں پال لینا
چرے ڈالنا، لاٹریاں نکالنا، استخارے کرنا، انہیں نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں تو بعض مقامات پر بڑا دینداری کی علامت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اب خود فیصلے نہیں کرتا، استخارے سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش ہو، قرآن کہتا ہے کہ اپنے فکر سے اس پر غور کیجیے، فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات وہاں پہنچائیے، اس کے دونوں قدروں کو دیکھیے کون سا دکھتا ہے، پھر اس غور و فکر کے بعد، فکر و تدبر کے بعد، تمام حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ایک فیصلہ لیجیے، اس فیصلے پر عمل کیجیے۔ اگر اس میں کبھی کوئی نقصان کا پہلو سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو کے سوچیے کہ آپ کے فیصلے میں کہاں غلطی ہوئی، پھر اس غلطی کی اصلاح کیجیے، پھر ایک اور فیصلہ لیجیے۔ یہ ہے وہ انداز تفکر اور فیصلہ کرنے کا طریق جو قرآن نے تجویز کیا ہے، لیکن عقل و فکر کے تمام دیوں کو ذل کر کے تاریخیوں میں اس طرح سے کامت سوئیاں مارنا، چاند کے حوالے کرنا، یہ چیز تو قرآن کی روح سے کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اس نے اگر ازلام کے متعلق کہا ہے تو وہ اس لیے کہ عربوں کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ وہ تیروں سے فائدہ لیا کرتے تھے، استخارے نکالا کرتے تھے، لیکن اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، بات تو یہ ہے کہ آپ انسان ہونے کے بعد چانسز کے اوپر اپنے فیصلے لیتے ہیں جس میں اپنے فکر کو کوئی کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ کتنی گری ہوئی بات ہے یہ، یعنی یہ کا ترجمہ گیم آف چانس کیا جاتا ہے انگریزی میں، تو وہ اس میں جو موجود چیز ہے وہ اتنی ہے نا کہ تم چانس کے حوالے کر دیتے ہو اپنی تقدیریں، اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیریں کیوں نہیں بناتے، خود فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ لیکن گیم آف چانس جو ہے وہ جیرو کی صرف ایک شکل کے لیے تو ہمارے ہاں متعین ہو گئی اور شریعت نے اسے ناجائز قرار دے دیا، لیکن یہ چانسز کی باقی جتنی شکلیں ہیں انہیں کوئی ناجائز قرار نہیں دیتا۔ یہی نہیں کہ ناجائز قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ ہماری بدبختی اور یہیں سے تو ہماری بدقسمتی شروع ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تائید میں کوئی نہ کوئی روایت آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ازواج مطہرات میں سے جنہیں ساتھ لے جانا ہوتا تھا چرا ڈال کر اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ وہ ذات اقدس و اعظم جو دنیا کو فکر و تدبر کی تعلیم دینے کے لیے آئی تھی، وہ اپنے فیصلے اس طرح سے چرے سے کبھی نہیں کیا کرتی۔ یہ جو طریق میں اس قسم کا ہو، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں جسے آپ ازلام کہتے ہیں، جسے آپ جیوا کہتے ہیں، جسے آپ خود فیصلہ کرنے کی بجائے چانس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تو فال لینے کے لیے بڑے بڑے مقدس طریقے ہیں، وہ بیان حافظ صاحب سے جو فال لی جاتی ہے۔ سکھانے پر ملا جانتا نا جو جانے نے گرنتھی گول کی نام بھی رکھی ہے، وہ گرو گرنتھ صاحب نے کھول دیا کہ اتنے پہلی سطح کا پہلا لفظ کا پہلا حرف جڑا ہوتا ہے وہ کہنا جی اے نہ رکھو تھی، یعنی وہ حرف کے نال شروع ہو گئے، یہ لفظ رہنے میں کی ہو گئے، پھر وہ
دال ہے دا دس اندر پھر دھرتی سے کھیل سے نارا دینے والا رکھنا یہ پڑتا ہے اس لیے کہ وہاں سے تو باہر لی ہے. اب آپ کے یہاں بھی جب اہم معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر فالیں لی جاتی ہیں. بات ضمن آ گئی تھی لفظ قرآ سے. القاریہ مل قاریہ تو وما ادراک مل قاریہ، یہ آنے والا ٹکراؤ اتنی عجیب چیز ہوگی. یہ آنے والا ٹکراؤ آپ جانتے ہیں یہ دوسری دفعہ مل قاریہ ہو کیا کہ کیا بات کہہ دی. اور تمہیں خدا کے سوا کون بتائے گا کہ یہ القاریہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ مخالفت کرنے والی جماعت اس میں کچھ تو عوام ہیں اور کچھ ان کے خواص ان کے سردار ہیں. قرآن کریم عام طور پر ماسد کے لیے یہ لفظ الناس استعمال کرتا ہے اور ان کے یہاں کے بڑے بڑے لیڈر جو پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو محکم سمجھتے ہیں ان کے لیے جبال کا لفظ آتا ہے. یہ لفظ اس سے بیشتر آ چکا ہے کئی ایک صورتوں میں، کئی ایک آیات میں، اور اس کی تشریح میں متعدد مقامات پر کر چکا ہوں. پھر اس ٹکراؤ کے بعد کیفیت یہ ہوگی، عوام کی کیفیت کتنی تشبیہ تامہ ہے. برسات کی رات میں رات بھر بجلی کا لیمپ جلا رہے باہر، اس کے گرد جو پروانوں کا جھرمٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. اتنی تیز حرکت ہوتی ہے ان میں، ایک دائرہ بندھا ہوا ہوتا ہے، حرکت مسلسل، ایک رقص پہم. لیکن جب وہ اٹھ کے دیکھیے تو اس لیمپ کے نیچے ان بکھرے ہوئے پروانوں کا ڈھیر ہوتا ہے. وہ ساری حرکت مبدل بسکون ہوتی ہے، زندگی کا نشان تک موجود نہیں ہوتا. یہ جو پروانے اس طرح سے بکھر جاتے ہیں، یہ اس تیزی سے جھرمٹ کر کے آنے والے اور اس کمزوردگی اور پردگی سے گر جانے والے، انہیں فراش مبثوث کہا جاتا ہے. عوام کی کیفیت یہ اس میں یہ فراش مبثوث کی طرح ہوں گے، اور یہ جو بڑے بڑے سردار ان کے پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو محکم اور مستحکم سمجھ رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوگی. اہن منفوش کہا گیا ہے. اہن بنیادی طور پر درخت کی اس شاخ کو کہتے ہیں کہ جو خام کھا کر ٹیڑھی ہو کر ٹوٹ تو جائے لیکن درخت سے الگ نہ بھی ہوئی ہو. یہ شاخیں مریدہ یا شکستہ شاخ، مریدہ تو نہیں، یہ درخت کے ساتھ ہی لگی رہے لیکن جو اس طرح سے ٹوٹ جائے درخت سے اس کا کیا واسطہ رہتا ہے. یوں ہی دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ باقی ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا، ہر وہ شے کہ جو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہی ہو، رنگی ہوئی اون کی طرح بکھر رہی ہو. اس میں ٹوٹنے اور بکھرنے کا مفہوم ان کے یہاں ہوتا تھا. اور یہ منفوش یہ اس طرح کا بکھرنا ہے کہ رات کے وقت باڑے سے بھیڑیں اور بکریاں اس طرح نکل کر بکھر جائیں کہ چرواہے کو خبر نہ ہو.
یہ اس طرح کا بکھرنا، یہ آوارگی، یہ انتشار، یہ تشدد، یہ ہے اس کے معنی جس میں کہ یہ بڑے بڑے خواص جو اس وقت اپنے اپنے مقام پہ اس طرح سے جم کے بیٹھے نظر آتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ بھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے دکھائی دیں گے، کیونکہ جبال کہا تھا اس لیے دوسری طرف تشبیہ جو ان کو دی ہے بھنی ہوئی روئی یا اون کے ساتھ دی کہ ادھر ان کی سختی حرارت بھی اتنی شدت کی تھی پہاڑ کی طرح، اور دوسری طرف ان کی یہ نرمی، ان کے ہاں کی شکست بھی ایسی ہے جیسے بھنی ہوئی روئی یا اون ہو، ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تک تو صرف تقریب ہی پر تقریب نظر آئی ہمیں کہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی، تو کیا یہ سارا انقلاب، یہ تصادم اس تقریب کے لیے آئے گا؟ کہا نہیں، یہ تقریب نہیں ہے، قانون مکافات عمل کا ایک فطری نتیجہ ہے، اور وہ فطری نتیجہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ عام ترجمہ جس کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہ خوشگواری کی زندگی بسر کرے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا۔ یہ بڑا عظیم اصول ہے قرآن کریم کا برادران عزیز، یہ پلڑوں کا جھکنا اور اٹھنا، موت اور حیات کا دار و مدار اس پر ہے۔ یہ تقریب اور تعمیر کی کشمکش ہر آن جاری ہے، جہاں زندگی ہے وہاں یہ کشمکش جاری ہے۔ یہ ہم جو ہر وقت زندہ نظر آتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ کشمکش ہر آن جاری ہے۔ ہر ساتھ میں، ہر سانس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سیل ڈسٹرائے ہوتے ہیں، ان کی جگہ نئے سیلز بنتے چلے جاتے ہیں۔ تقریب کی قوتیں ہجوم کر کر آتی ہیں، لیکن اندر ایک قوت ریزسٹنس کی ہوتی ہے، مدافعت کی قوت ہوتی ہے، وہ ان کا مقابلہ کرتی چلی جاتی ہے۔ بیماری اسے کہتے ہیں جب یہ قوت مدافعت کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور تقریبی قوت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ علاج اسے کہتے ہیں کہ قوت مدافعت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے اور دوسرا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ اور موت اس وقت آتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ جب یہ تقریبی قوتوں کا پلڑا اتنا جھک جائے کہ پھر تعمیری قوت یا ریزسٹنس کی پاور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اتنی سی قوت تو مردے میں بھی ابھی باقی ہوتی ہے، لیکن وہ تقریب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عظیم اصول قرآن کی تعلیم میں ہی آپ کو برادران عظیم ملے گا، کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ قرآن شاعری نہیں کرتا، طلسماتیت سون نہیں دیتا، زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ تبھی دنیا سے آگے ہٹ کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے۔ انسانوں کی دنیا کے اندر ان لوگوں کو بلند مرتبے سے مقربین بارگاہ الہی سمجھا گیا کہ جن کی میزان میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی گناہ نہ ہو، ان کی اصطلاح میں جسے گناہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ معصومیت کے متعلق بڑے زور شور سے تصور دیا جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے متعلق یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ تو سیدھے چلے جائیں گے،
اور جن کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہوں گے ان کو ان گناہوں کی پاداش بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا. کہیں کہا جاتا ہے پاداش کے لیے، سزا کے لیے. کوئی ذرا زیادہ معلوم بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ جیسے دھوبی بھٹی میں کپڑے کو رکھ دیتا ہے تاکہ اس کی میل کچیل کٹ جائے، اس طرح سے وہاں بھٹی چڑھائے جائیں گے. لیکن تصویر کوئی بھی ہو، بنیادی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں وہی جائیں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کی علائق باقی نہیں رہے. یہ فطری طور پہ ناممکن سی چیز. شاعری کی دنیا کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں ایسا، لیکن جب انسان کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں تو لغزش کا امکان ہے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ مومن کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ کبائر الاسم سے بچتے ہیں الا اللمم. یہ جو بڑی بڑی تباہ کن چیزیں ہیں، اسم پیچھے رکھنے والی زندگی کے اس ریس کے اندر، افسردہ کرنے والی، اس میں حلال پیدا کرنے والی، ویکنس پیدا کرنے والی بڑی بڑی قوتیں، وہ ان سے بچتے ہیں. لیکن یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی لذتیں، ان کا امکان ہوتا ہے، یہ ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیکس کو فیس کر رہا ہے. وہ انسان کو یہ تصور نہیں دیتا کہ آج ذرا سی کہیں لغزش تم سے ہوئی اور اس لغزش کے لیے تم جہنم میں تو ضرور جاؤ گے. پھر ایک طرف یہ تصور دیا، جب دیکھا کہ اس تصور کے ماتحت تو مایوسی اور قنوط آ جاتا ہے انسان کے، بڑا پیسیمسٹک زاویہ نگاہ ہو جاتا ہے، تو کہا نہیں گھبرائیے نہیں. پھر صبح اٹھ کے اگر ایک تصویر تک روزہ کی پھیر لیا کیجیے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے. یعنی خود ہی ایک غلط تصور کریٹ کیا. جب اس تصور کے ماتحت دیکھا کہ نتیجہ تو اس کا ساتھ بڑا خطرناک نکل رہا ہے، تب اس کے بعد اس کے ازالے کی بھی صورت ہوئی. دکاندار سے قیمت پوچھی، اس نے کہا 100 روپیہ. اس نے کہا اتنی زیادہ کہنے لگا ہماری چھوٹ بھی تو دیکھو کتنی ہوتی ہے. تو 110 کے جگہ 11 روپیہ تو سودا ہو جانا ہوں چیز ہوں. قرآن سچ سے اس کا تجربہ عجیب کتاب ہے. یہ حقائق کو سامنے رکھتی ہے. انسانوں کے متعلق وہ گفتگو کرتی ہے، فرشتوں کے متعلق گفتگو نہیں کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ گھومتے پھرتے اس قسم کے خیالات اس کے دل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کی مدافعت کی قوت اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ اس کو تقریب میں نہیں جانے دیتی. اور یہی چیز جب آگے آتی ہے جسے آپ جنت کی زندگی کہتے ہیں، وہاں کے متعلق بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں وہ جائیں گے کہ جن کے دوسرے پلڑے کے اندر، تقریب کے پلڑے کے اندر بالکل کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، جھکتا ہوا پلڑا ہونا چاہیے. جب روزمرہ کی ہماری زندگی کی یہ کیفیت ہے کہ پلڑا جھکتا ہے جب تک مدافعت کا اس وقت تک ہم زندہ ہیں. صحت بھی صحیح کہتے ہیں جس کا پلڑا جھک رہا ہوتا ہے، تو اسی کا نام تو آگے بڑھنے کی بات ہے. تصادمات حیات کے اندر قائم وہ رہتا ہے، آگے وہ بڑھتا ہے جس میں قائم رہنے کی قوت، آگے بڑھنے کی صلاحیت کا پلڑا جھکتا ہے. دیکھنا یہی چاہیے جھکا ہوا پلڑا کون سا ہے. یہاں کیفیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہی پاک بازی کی کیوں نہ گزر رہی ہو، نماز میں کھڑے ہونے سے اگر ٹخنے کے اوپر آپ کا پاجامہ آ گیا تو گئے جہنم کے اندر. ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف میں نے عرض کیا کہ ساری عمر آپ گناہوں اور جرائم کے اندر بسر کر دیں، ایک وہاں جا کے حج کارا یہ وہ کہتے ہیں ایسے ہو کے آ جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
افراط و تفریط دونوں پر یہ کیفیت مذہب میں ہوتا ہی ہے. مذہب حقائق کو سامنے نہیں رکھتا، شاعری ہوتی ہے اس کے اندر. قرآن دین ہے، حقائق کو سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے انسان ہے، لفظوں کا امکان ہے. اس سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے. اور اسی اصول کو عزیزان مان اگر آپ اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیے تو آپ دیکھیے گا کتنی سست کی زندگی ہوتی ہے. گھر کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا نہایت عمدگی سے سب کچھ چل رہا ہے. کوئی ایک بات آپ کی طبع نازک سے ناگوار گزری، ایک طوفان لگا دیتے ہیں آپ گھر کے اندر پر. دوستوں کے ساتھ یہ کیفیت کہ اچھے جوہر اچھی خصوصیتیں ان کے اندر ہیں، نہایت عمدگی سے چل رہے ہیں. کوئی ایک بات آپ کی جو مرضی کے خلاف ہوئی یا غم آپ دوسری سمت میں کرے گا. اس طرح آپ زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے. زندگی کے ہر پہلو میں دیکھیے کہ دوسرے کا پلڑا جھکتا کون سا ہے. جب تک اس کی خوبیوں کا پلڑا جھکتا چلا جاتا ہے کوشش کیجیے کہ دوسرا پلڑا اس کا جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے. لیکن تعلقات کا معیار اسے نہ بنائیے. آپ فرشتوں سے تعلقات قائم نہیں کر رہے. اپنی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ 100 قسم کے جرائم اپنے اندر ہوں، ایک خوبی جو ہے اس کو ہم اچھالتے پھرتے ہیں. لیکن مخالف کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی 100 خوبیاں جو ہیں وہ اس کی ایک غلطی کے نیچے آ کے دب کے رہ جاتی ہیں. شکل و خفت موازنہ کا اگر اصول زندگی میں آپ رکھیں گے عزیزان مان، زندگی بڑی اطمینان سے گزرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تقریب کے پلڑے کو آپ بھاری کرتے چلے جائیں. وہ تو ایک دن جب ذرا جھک جائے گا تو اس کا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مقصد یہ ہے انسانوں کو انسان تصور کیجیے، معصوم فرشتے تصور نہ کیجیے. یہ چیز جو ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن ہی جو ہے آپ کو ملے گی کہ وہ صرف فکر موازنہ سے کہتا ہے جنت کے اندر چلے گا. اور یہ وہ اصول ہے جو ہم نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے. 60% پاس مارک آپ کے یہاں ہوتے ہیں. 60 نمبر حاصل کرنے والا طالب علم اگلی جماعت میں جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے. 40 نمبر کی اس کی غلطیاں، یہ 60 نمبر کا جو وزن ہے اس کا وہ اس غلطیوں کو کینسل کر دیتا ہے. لیکن اگر 60% غلطیاں ہوں، 40% اس کا صحیح مارک، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. یہ ہے اصول حیات. جیسا کہ میں نے عرض کیا مذہب کی دنیا کے اندر تو فرشتوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. دین کے اندر حقائق سامنے ہوتے ہیں. وہ دیکھتا یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے. کہہ رہا ہے کہ اس نظام کے بعد، اس تصادم کے بعد جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں کیفیت یہ ہوگی کہ جھکتے ہوئے پلڑے جو ہیں وہ خوشگواریوں کی زندگی بسر کریں گے. جن کے یہ تعمیری پلڑے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر گرفت ہوگی. غلط نظام میں اس سے الٹ ہوتا ہے. وہاں اور پلڑے دیکھے جاتے ہیں کہ کون سے جھک رہے ہیں. صحیح نظام کے اندر یہ دیکھا جائے گا. فقلت موازینہ کا ترجمہ ہوا کہ عیشت راضیہ. ہمارے جیسے کو بھی کہتا کہ صاحب جس کا پلڑا جھکتا ہے اس کو کیا ملے گا، پتہ نہیں 1000 صفحے کی کتاب لکھ دیتے پھر بھی بات نہ بنتی. قرآن نے ایک ہی لفظ کہا ہے اس کے لیے. عیشتن کے معنی تو زندگی ہوتی ہے. اگرچہ یہ عیش کا لفظ یہیں سے ہی ہے. اور آپ کو بتایا اردو کے عیش کسے کہتے ہیں؟
روٹی تو بڑی عیاشی یہ ہے کہ روٹی مل جائے. عیشت راضیہ، زندگی ایک لفظ کہہ دیا راضیہ. دیکھیے گا عزیزان ایمان اور جھوم جائیے گا. ان کی زندگی ان کی آرزوؤں کے مطابق ہو، بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ چاہتا کیا ہے انسان؟ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ آرزویں تو جو ہم دیکھتے ہیں اس بادل نظام کے اندر لوگوں کی اتنی واحد ہوتی ہیں، ان کے مطابق زندگی ہونا تو جہنم کی زندگی ہے. لیکن وہ بات مومن کی کر رہا ہے، ان کی بات کر رہا ہے جن کے یہ پلڑے جھک رہے ہیں. ان کی آرزویں بھی یہ نہیں ہوں گی، ان کی آرزویں ہی وہ ہوں گی کہ جو ان کے ان پلڑوں کو جھکاتی ہوئی چلی جائیں گی. لیکن زندگی ان کی آرزوؤں سے ہم آہنگ ہو جائے گی. جتنی شکایتیں ہمیں پیدا ہوتی ہیں زندگی کے متعلق اتنا ہی ہے نا. وہ جب تان لا کے اس نے کہہ دیا کہ بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. اور مبدا فیض سے بس اتنا ملا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. یہ ہے طلب تری زندگی. صحیح یہ ہے کہ عیشت راضیہ، جو چاہو ہو، جو مانگو ملے. لیکن تمہارا چاہنا یاد ہے کتنی آیتیں گزر چکی ہوئی ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. مومن کا چاہنا قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی زندگی اس کے چاہنے کے مطابق ہو جاتی ہے. کیا انداز ہے بات کہنے کا. لیکن آپ کو یاد ہے ایک جگہ یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. یوں بات سمجھ میں ہمارے نہیں آتی کہ صاحب جو کچھ میں مانگوں وہ مجھے ملے، اس سے زیادہ اور کیا. قرآن نے کہا تھا کہ تمہاری مانگ اس مقام کے اوپر، زندگی کی سطح کے اوپر ایسی ہے جیسے بچے کی مانگ ہوا کرتی ہے. کل کو جب تم وہاں پہنچو گے ہمارے یہاں جنت میں، جوان ہو جاؤ گے، اس وقت تمہاری مانگ آج سے بڑھ جائے گی. تم آج نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جتنا آج تم چاہتے ہو. کیا بات ہے. اس دینے والے کا کیا پوچھتا ہے کہ تمہاری آج کی مانگ کے مطابق ہم دیں گے، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. اس لیے کہ آج تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ جوان ہونے کے بعد تمہاری مانگ کیا ہو جانی ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہاں بھی دو لفظ ہیں. کہا یہاں آغوش مادر، ماں کی آغوش میں جس قدر سامان پرورش، اسباب راحت، تسکین، یہ جو کچھ مل سکتا ہے اس کا اندازہ ہے، انتہا ہوتی ہے وہ ماں کی گود. لیکن وہ کہا ہے کہ یہ وہ گود ہوگی کہ جس میں سامان نشو و نما اور ارتقاء ملنے کی بجائے وہ پستیوں اور ذلتوں کے گڑے ہوں گے جن کے اندر گرے ہوئے. اور اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں عقل اور فکر کا اتنا پریشان ہو جانا کہ کوئی سوجھ بوجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں. جس کا تقریب کا پلڑا جھکے گا وہ آغوش مادر کی بجائے پستیوں اور ذلتوں کے ان گڑوں میں چاہے گا کہ جہاں اس کی عقل و فکر کو کچھ سجھائی نہ دے سکے کہ میں کیا کروں گا. مادرا کا ماہیا، یہ کیا ہے جو ہم نے کہا ہے. حاویہ جو ہے نارن حامیتن، ایسی آگ جو متاع حیات کو جھلس کر رکھ دے. دو معنی اس کے وہ لیتے ہیں عرب.
حامیہ شدت غضب کو بھی کہتے ہیں اور سختی سے کسی کو روک دینے کو بھی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جہنم کے لیے قرآن نے جہیم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ لفظ جہنم کے زمانے ہیں جہاں انسانیت قربان کر دی ہو. اس سے زیادہ جامع لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں انسانیت لگا ہو رہی ہو. جہیم وہ ہوتا ہے جہاں کسی کی ترقی روک دی جائے، آگے بڑھ نہ سکے. اسی لیے اس سے کہا کہ ارتقاء کی منازل میں جہاں کوئی شہر رک جاتی ہے وہ اس کے لیے جہنم ہوتا ہے. کہا کہ جس کے یہ پلڑے جھک جائیں گے، تقریبی پلڑے جس کے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کا ٹھکانہ ایسے ذلت آمیز کھڑے ہوں گے جہاں اس کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے. وہاں وہ رک جائے گا اور اس لیے شرط انسانیت کے تمام اسباب، تمام ذرائع مسدود ہو جائیں گے اور وہ وہاں رک کے رہ جائے گا. سورہ القاریہ ختم ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التکاثر. کیا صورت سامنے آ رہی ہے؟ کون سی اب نہیں سامنے آتی آ رہی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کمیشن بٹھاتے ہیں ہم، کمیٹیاں بٹھاتے ہیں انکوائریاں کرنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود جسے دیکھیے کہ وہ مصیبت میں مبتلا الجھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ناہموار معاشرے کے اندر ایک مصیبت تو ان کو آتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ مصیبت آسانی سے رفع ہو جاتی ہے. ان کی ضروریات کے پیمانے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. انہیں بنیادی ضروریات زندگی دے دیجیے، ان کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ایک ایسا گروہ اس میں ہوتا ہے کہ انہیں جو ملتا چلا جاتا ہے مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ اوپر کا گروہ آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن نے ربا والے کے متعلق، جس کا ترجمہ ہمارے یہاں سود یا بیاض لے لیا، ربا کے معنی ہوتا ہے سرمایہ کے اوپر، صرف سرمایہ کے اوپر بڑھوتی. محنت کا معاوضہ قرآن کی روح سے حلال و طیب، صرف کیپٹل یا سرمایہ کے اوپر معاوضہ ربا. قرآن نے اس کی تشبیہ یہ دی ہے کہ بغیر محنت کے جس کو اس طرح سے آتا چلا جاتا ہے اس کے اشتراک کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کسی کو ساتھ میں ڈال لیا. اپنے معاشرے میں عزیزان من ذرا ان پہ نگاہ ڈالیے جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سمیٹ کے چلے جا رہے ہیں. یہ عوام میں سے غریب آدمی کو جب پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے، بچوں کو ایک چھت مل جائے، کچھ کپڑا ہو، ایسے اطمینان کی نیند سوتا ہے کہ پوچھیے نہیں. اور یہ جنہیں اتنا ملتا ہوا چلا جاتا ہے، نہ ان کے نصیب میں کبھی روٹی ہوتی ہے، نہ سونا ہوتا ہے، نہ آرام ہوتا ہے. ہر وقت یہ کیفیت گویا سانپ نے ڈال رکھا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ضروریات زندگی کی کمی نہیں ہے، یہ تکاثر ہے. یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ریس ہے جس نے تباہ کیا ہوا ہے. ضروریات کی کمی نہیں، دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا یہ جذبہ ایک حوث. اس نے کیا کیا ہے؟ لفظ استعمال ہوا ہے الحاق. لہب کہتے ہیں ایک شخص بڑے ضروری کام کے لیے چلا جا رہا ہو، بالغوں میں تو یہ کم ہوتا ہے،
بچوں میں عام طور پہ یہ زیادہ ہوتا ہے. بڑے ہی ضروری کام کے لیے آپ بھیج دیں, راستے میں بندر کا تماشا ہو رہا ہو, وہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ بھول ہی جاتا ہے کہ تیرا ہاتھ میں ہے, پیسہ ہاتھ میں ہے, جلدی سے کہا تھا کہ دہی لے آؤ, وہ بھول جاتا ہے کہ ہاں گائے کے لیے نکلا. کہاں کے پیچھے سے ایک پڑتی ہے. اسے کہتے ہیں عربوں کے ہاں لہو. ہر وہ جاذبیت جو انسان کو اس مقصد سے غافل کر دے جس کے لیے گھر سے نکلا تھا. کیا زبان ہے یہ؟ سوال ہی نہیں کہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے پھرے اور اس کی تشریحات کرتے پھرے کہ کیا ہے, کسی کیوں نہ ہو. ہر وہ جاذبیت جو آپ کو مقصد حیات سے غافل کر دے لحاظ کے اندر غافل ہے. الہاکم التکاثر, تکاثر انسان کو مقصد زندگی سے غافل کر دیتا ہے. اس کا مقصد ہی تکاثر رہ جاتا ہے, دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جانا. یہ آگے بڑھنے کے لیے سورہ الحدید میں ہے 67 over 20 57/20 اعلنوا الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ دیکھیے اللہ کا لفظ جہاں آیا ہے, وزینت والتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس سے یہ جو چیز ہے, دنیا کی زینتیں ہم نے حرام نہیں کی ہیں, لیکن کہا کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں تمہارے لیے یہ تکاثر کا موجب بن جائے, تفاخر کا موجب بن جائے, یعنی ضروریات کی چیزیں ہونے کی بجائے جذبہ یہ ہو جائے کہ جس کے پاس 2 موٹریں ہیں میرے پاس 4 ہونی چاہیے, بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ. کہا ہے یہ ہے وہ چیز. اس کے اندر جب انسان الجھ جاتا ہے پھر اصلی مقاصد حیات سے وہ غافل ہو کے رہ جاتا ہے. اوجل ہو جاتے ہیں زندگی کے صحیح مقاصد جب ہوا سے یہ ہو کہ میں اس سے آگے بڑھتا چلا جاؤں. لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ تو انسان کی انسٹنکٹ میں رکھا ہے, انسان ہی کی نہیں, لائف کی انسٹنکٹ میں. زندگی کی جو جبلتیں ہیں تین ہی تو جذبے اس میں ہوتے ہیں. پرزرویشن آف سیلف, اپنا تحفظ. دوسرا جذبہ ہوتا ہے سیلف ایگریشن جسے کہتے ہیں سائیکالوجی میں, وہ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر غالب آ جانے کا جذبہ. اور تیسرا سیلف ریپروڈکشن ہوتا ہے, اپنے جیسا اور پیدا کرنے کا جذبہ. یہ 3 بیسک کریکٹرسٹک یا انسٹنکٹ ہیں جہاں لائف کے ہیں. یہ جو دوسرا جذبہ ہے سیلف ایگریشن جسے کہتے ہیں, یہی تو ہے دوسرے کے اوپر غالب آ جانے والی بات, آگے بڑھ جانے والی بات. تو یہ چیز تو زندگی کے اندر موجود ہے, اور یہی تو وہ جذبہ ہے جو تقاصر پیدا کرتا ہے. تو کیا قرآن اس کو فنا کرنا چاہتا ہے؟ کسی جذبے کو جو اندر پیدا کیا ہے خدا نے, اس کو اگر سمجھا جائے کہ فنا کر دینے کا قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جذبہ شر تھا, ایول تھا, اور اگر وہ شر اور ایول تھا تو خدا نے پیدا کیوں کیا تھا؟ خدا تو ایول نہیں پیدا کرتا. یہ کیا چیز ہے؟ جذبہ موجود ہے. اس جذبے کی تسکین کے لیے جو آپ نے میدان تجویز کیا ہے یہ غلط ہے, اور اسے شر کہتے ہیں. فطری جذبے کی تسکین کے لیے غلط ذرائع استعمال کرنا, غلط پیغام تجویز کرنا, یہ ہے جسے شر کہتے ہیں. یہ جذبہ موجود ہے دوسرے سے آگے بڑھنے کا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھنا ہے تو نو انسانی کے لیے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو.
ٹھیک ہے، یہ جذبہ برا نہیں تھا. سورہ تخصیص میں اور الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، اِقَلَّا إِنَّا كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ. یہ سب آ چکی ہوئی ہیں. 83/19 سے شروع ہوتا ہے 26 تک، 83/19 علیین. بلندیوں میں جانے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے بعد گنائی ہے ان کی ساری چیزیں کہ ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ حاصل ہوگا، ان کی یہ کیفیت ہوگی. اور اس کے بعد کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. آگے بڑھنے کا جذبہ پورا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے اندر اسے پورا کرو. پھر دیکھو کہ کس طرح سے ہر قدم جو تمہارا آگے بڑھتا ہے وہ مارگزیدگی کی اضطراب پیدا نہیں کرے گا، کس طرح سے جنت کے سکون میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور تمہیں ہم بتائے کہ اس جذبے کے پورے کرنے کا میدان کون سا ہے. نو انسانی کی منفعت بخش کاموں کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کی حد کوئی نہیں. وہاں کہا یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کی وسعت ارض و سماء میں پھیلی ہوئی ہے. اس تکاثر کی تو پھر بھی کہیں جا کے حد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کہا ہے حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ اس میدان کے اندر، وہ دولت، وہ عصمت، وہ روپیہ، وہ موٹنے، وہ جاؤ منصب، یہ سارا کچھ، اس میں بڑھنے کا جذبہ یہ ہے کہ تو یہ کیفیت ہے جیسے انسان اپنے سائے کے پیچھے چلا جا رہا ہو. ذرا پکڑ کے بتائے نا، بھاگتا چلا جائے اس کے پیچھے، ہانپ کر گر جائے گا ایک دن. یہ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کارٹون بنایا کرتے ہیں، گدھے کے سر کے ساتھ ایک لکڑی باندھتے ہیں، لکڑی کے آگے ایک گاجر لٹکا دیتے ہیں. اب اس گاجر کو کھانے کے لیے گدھا آگے بڑھتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، گاجر آگے بڑھتی چلی جاتی. چلاتے ہیں اسے اس طرح سے، اس گاجر کے لالچ میں جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمر بھر چلتا رہتا ہے، تو گاجر منہ میں نہیں آتی. تقاضر تو یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر. اس طرح سے یہ گدھا اس گاجر کے پیچھے چلتا چلتا قبر کے گلے میں جا گرتا ہے. زندگی میں اس کا انتہائی بتانے کوئی نہیں آتا. حتی زرتم المقابر. کہتا جو بات ہم نے کہی ہے بڑی صاف تھی، یوں ذہنوں میں نہ سمجھو، کل لاؤ یہ نہ سمجھو کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتی. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ تین چیزیں 3 آیتوں میں آتی ہے، بڑی سمجھنے کی قابل. وہ کہتے ہیں بات یہ اتنی صافی ہے کہ تھوڑا سا بھی جذبات سے الگ ہو کے اگر تم صرف علم سے کام لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس تقاصر کی حد کوئی نہیں ہے. موت تک یہ جذبہ جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. کہا اس کے سمجھنے کے لیے کسی فلاطون کی عقل کی پھر ضرورت ہے کہ وہ جذبہ جس کی تقسیم موت سے پہلے ہو نہیں سکتی اور موت کے بعد تمہیں پتا نہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں، تو کہو تو صحیح اس گاجر کے پیچھے چلے جانا گدھا ہی جا سکتا ہے. خافت عالمون کے معنی اگر تم جذبات سے ہٹ کر علمی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہو تو بڑی جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات ہے، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے. کہتا اچھی بات، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ذرا اور گہرائی میں ڈوب جائے اس کے قطعی علم کی بجائے
ذرا اور سوچ کو گہرائی میں لے جاؤ، تھوڑا سا نیچے اترو گے تو اس جہنم کی نشانیاں تمہیں خود تیرتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تکاثر کے طرف کا نقشہ یہ ایسا ہے کہ ذرا سا بھی تم جب ہوش میں آتے ہو تو اس کے بعد دوبارہ پھر اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہو، اس لیے تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی کہ یہ کچھ کرو، لہذا ہوگا یہ ثم لترونها عین الیقین، تم اس جہنم کے اندر گر جاؤ گے تو پھر آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے، لیکن پھر تو اس کو نکلنے کی کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ قرآنی عقائد کے سمجھنے کے تین مناظر کتنے عجیب، تو ذرا علم کی بارگاہ سے پوچھو جا کے تمہیں بات صاف طور سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بات زیادہ غالب آتی ہے تو کچھ اور گہرائی میں چلے جاؤ اس کے، لیکن اگر اس سے بھی تم نہیں بات سمجھتے تو پھر اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ جہنم کے اندر گر جاؤ، تو وہاں تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہو گے، عین یقین، آنکھوں دیکھا یقین آ جائے گا۔ پہلا خالی تعلمون ہے، علم ہے، دوسرا علم یقین ہے، ایسا علم جس سے یقین حاصل ہو جائے، اور تیسرا درجہ عین یقین ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کے اوپر یقین آنا، لیکن وہاں سے تو پھر بازیابی نہیں ہو سکتی۔ وہاں کیا صورت ہوگی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دیکھیے عزیزان مان، جہنم جسے آنکھوں سے یہ دیکھ لے اس کے متعلق کہا کیا گیا ہے کہ یہ ہے کیا، وہاں ہوگا کیا؟ کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ضروریات زندگی نہیں بلکہ یہ آسائشوں کے سامان جو تم نے اکٹھے کیے تھے یہ کہاں سے آیا تھا، یہ پوچھا جائے گا تم۔ نعیم کے متعلق کہا ہے یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے حاصل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ذمہ داری یا جواب دہی کہ کہاں سے آیا اور کیسے خرچ کیا۔ کیا بات تھی ان لوگوں کی۔ قرآن یوں ہی سمجھاتا ہے بات برادران عزیز، یوں ہی وہ بات کیا کرتے ہیں۔ یہ جو پوچھنے کی چیز ہے یہ ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے، کیوں نہ دوہراتا چلا جاؤں۔ سورہ الانبیاء میں 21/11 وَكَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے خلق و نہب، ایکسپلائٹیشن، ظلم و استبداد یہ نظام اختیار کیا تو وہ تباہ ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ کہا کیفیت یہ تھی کہ جس دن انہوں نے اس سلب و نہب، ایکسپلائٹیشن اور ظلم و استبداد کی روش اختیار کی تھی، اس کے تباہ کن نتائج تو اسی دن سے مرتب ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ محسوس شکل میں ان کے سامنے ابھی نہیں آئے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اس سے پرہیز کرو، ان سے بچو، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بات مانتے نہیں تھے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اور یہ تو روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے۔ بد پرہیزی کرنے والے روز انہیں لوگ ٹوکتے ہیں،
ڈاکٹر مطلب وہ کہتے ہیں، ہر سمجھدار انہیں بتاتا ہے کہ یہ نہ کرو بھائی، صحت بگڑ رہی ہے، ایک دن بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. تو کیسا ایسا مجھے تو کتنے مہینے ہو گئے یہ کچھ کہتے ہو، کچھ بھی نہیں بگڑا، اور یہ جائے نا یہ تو آتا گالی کچھ نہیں سندر کچھ نہیں آگا. اور پھر ایک دن جب وہ آدھی رات کے وقت تڑپ کے اٹھتا ہے اور صبح جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو کہتا یہ ہے کہ جی رات کو اچھا بھلا سویا تھا، اچانک آدھی رات کے وقت یہ گردے میں درد اٹھا. اچھا بھلا سویا تھا، اچانک اٹھا ہے. کبھی اچانک نہیں درد اٹھا کرتے، یہ سونے والا اچھا بھلا نہیں سویا تھا. وہ جب اس کو ایکس رے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار سال بھر سے یہ پتھری بن رہی تھی گردے کے اندر. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آدھی رات کے وقت جب اس کو احساس ہوا یہ کیا ہے، وہ نتائج جو غیر محسوس شکل کے اندر مرتب ہوتے چلے آ رہے تھے اب محسوس شکل میں سامنے آ گئے. دیکھیے قرآن کی بلاغت برادران عزیز، کہا یہ ظلم استبداد کر رہے تھے. وارننگ دینے والے ہمارے مصلحین اور انبیاء کرام کہہ رہے تھے کہ تباہ ہو جاؤ گے، بالکل نہیں مانتے تھے. فلما احسوا باسنا، اور جب یہ درد ایک درد محسوس بن کر ان کے سامنے آ گیا، تو اب لگے بھاگنے، دوڑ رہے ہیں کہ بچ جائے کسی طرح. وہ آتش فشاں کا لاوا پھٹ گیا، اس کی دھاڑ چلی آ رہی ہے. کہا جاتا تھا کہ یہاں سے بستیاں اٹھا دو اپنی، ایک دن یہ پھٹ جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے. مانتے ہی نہیں تھی. آج جو یوں آیا ہے بھاگ رہے ہیں. قرآن کا انداز بیان کتنا گرافک ہے برادران عزیز. کہا وہ بھاگ رہے ہیں اور ہمارا قانون مقافات عمل پیچھے سے آواز دے رہا ہے، نہ در سے دو مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں نہیں جاتا. روک دیا ان کو، کھڑے ہو گئے. کہا کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، چلو وہیں واپس انہی محلات کے اندر کہ جن کی رنگینیاں ان غریبوں کے محنت کے سرمائے کی محنت کے خون سے پیدا ہوئی تھی. چلو وہاں جاؤ، لوٹے وہاں. کیا انداز ہے، چلو وہیں واپس. کہے کے لیے وہاں چلو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے آیا تھا. لعلکم تسألون وقالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. وہاں کہیں گے کہ ہاں ہم نے واقعی قلب و نہب کیا تھا، یہ ساری ایکسپلائٹیشن کی جو ہم نے کہی. ذہن میں آ سکتا ہے کہ اچھا صاحب اعتراف کیا تو ختم ہوا قصہ، لیکن آپ کو پلڑا جھک گیا. ہمارے بھائی تم کا دعویٰ ہوں، وہ یہ کہتے چلے گئے، کہتے چلے جا رہے ہیں، حتی جعلناہم حسیبا خامدین. وہ کہتے ہی رہے. ہمارے قانون مقافات عمل نے اس کے بعد ایک نہ سنی. جاؤ جا کے دیکھو ان کی بستیاں، نظر آئے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت ہو، جیسے بجھا ہوا چھوٹا ہو. اجڑے ہوئے کھیت، بجھا ہوا چھوٹا. کیا تفصیل میں جاؤں ان چیزوں، یہ تو سمجھنے کی بات ہے. ہاں تو میں کیا یہ رہا تھا کہ وہاں سے ان کو واپس بلایا جائے گا. چلو وہاں ماں اترفتم رہی، وہ جو دوسروں کی کمائی کے اوپر تم نے اپنے محلات بنائے تھے، کیا بات ہے، تاکہ تم سے پوچھا جائے. اور یہاں اسی جہنم کے متعلق کہا جس کو تم اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھو گے پھر تمہیں یقین آئے گا. کیا سننا لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا
کہ یہ رنگینیاں کہاں سے آئی تھی. سورہ تکاثر ختم ہوئی. العصر 103. کہا یہ بات کسی ایک قوم کی نہیں، کسی ایک بستی کی نہیں، کسی ایک دور کی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانیت کی ساری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ انسان نے جب بھی وحی کی رہنمائی کو چھوڑا ہمیشہ تباہی کے اندر گیا. کیا بات آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے ساری تفصیلیں چلی آ رہی ہیں. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم بنی اسرائیل، فرعون، یہ تمام داستانیں بھری پڑی ہیں قرآن. 30 سارے تفصیل سے تفصیل دیے چلا جا رہا ہے قرآن. اور یہاں آنے کے بعد وہ ساری تفاصیل سمٹا کر ایک فکرے میں رکھ دی کہ والعصر تاریخ انسانیت اس حقیقت کے اوپر شاہد ہے. دیکھا آپ نے کہ تفصیل کو کیسا ارتکاز میں لایا ہے قرآن. پوری انسانیت کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی مستقبل اقدار سماجی کو چھوڑا ہے ہمیشہ تباہی میں گیا ہے. یہ کام تھا ہمارے ہاں کے محققین کا، ریسرچ کرنے والوں کا، کہ وہ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں اور اس پہ تحقیق کریں. یاد رکھیے جب بھی قرآن صرف انسان کہتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انسان جو اپنی حیوانی زندگی کے جذبات کے اوپر چلتا ہے. جب بھی انسان نے اپنی رہنمائی اپنے حیوانی جذبات کو بنایا لفی خسر، تباہ ہو گیا. کسی ایک زمانے کی نہیں، کسی ایک قوم کی داستان نہیں. والعصر پھر وہی بات آ گئی اس قوم کے الفاظ کی. عصر یا عصا نچوڑنے کو کہتے ہیں. نچڑی ہوئی بات آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے. ایک زمانے کو، ایک دور کو یہ قوم ملاحظہ فرمائیے، یہ کھجوریں کھانے والی قوم ہے. پتہ نہیں ان کے ذہن کی بلندیاں کہاں پہنچی. وہ کہتے تھے ہر دور اپنے ماضی کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ، اس لیے وہ ایج یا پیریڈ جسے ہسٹری میں کہتے ہیں آپ، اسے وہ اثر کہتے ہیں، نچوڑ پچھلے ادوار کا. اور تاریخ ہے ہی یہ برادران عزیز، جتنے سارے پچھلے ادوار ہوتے ہیں ان کا ایکیومولیٹو ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دور، ہمارا دور جو ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح سے یہ نچوڑ، یہ کشودہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ قوم زمانے یا ایج کے لیے، تاریخی زمانے کے لیے یاد رکھیے یہ لفظات ہیں. پرٹیکولر ایج ان ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں، ماضی کے تمام تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. کہتا ہے پوری انسانیت کے تجربات کا نچوڑ یہ بات تمہیں بتائے گا. یوں کہیے اس کے معنی تو تک کدے آیا ہے یا سارا جگ کہ ان الانسان لفی خسر. انسان کو جب بھی تنہا چھوڑ دیا جائے تو پھر دا اینیمل ان مین جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. ایسا پھر سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تباہی. بچے کون ہے؟ الا الذین آمنوا. اس میں استثناء اور ایکسیپشن جو ہے تم ہسٹری میں پاؤ گے صرف ان لوگوں کی کہ جو مستقل اقدار انسانیت کی صداقت پر جنہوں نے یقین رکھا،
لیکن صرف یقین رکھنا ہی تو کافی نہیں ہوتا. یقین تو عمل کے لیے بنیاد ہوتی ہے. آپ کسی ایسے مکان میں نہیں رہ سکتے جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی ہیں، اور آپ مکان بنا بھی نہیں سکتے طاقت کے لیے بنیاد نہ ہو. ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق یہ ہے برادران میں. تو بات بڑی صاف سی ہے، کہا کرتے ہیں کہ صاحب ایمان کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں صبح کو اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو کہا جائے ڈاکٹر کی طرف جانے کے لیے، آپ ہمیشہ اس ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں جس کے اچھے ڈاکٹر ہونے پر آپ کو یقین ہوتا ہے. آپ نسخہ وہ استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے. سائنٹسٹ اس فارمولے کو لیتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ نتائج پیدا کر دے گا. یہ جو فارمولے یا قانون کی صداقت کے متعلق دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں. اس سے پروسیڈ کرتا ہے انسان فرد. اگر پہلے یہ معلوم ہو کہ یہ فارمولہ صحیح نہیں ہے، کوئی باہوش انسان اس کے اوپر آگے چلتا ہی نہیں. ایمان کا اتنا کام ہے. اسی لیے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں. یہ بڑی جامع ٹرم ہے قرآن کی عمل صالحہ. انسان کی اپنی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں، کائنات کی صلاحیتیں ارتقاء یافتہ ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر اس سے اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں. اصلاح ہم راجیوں کو کہتے ہیں فساد کے مقابلے میں. یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے ایسے کام جو ہر گوشے کے اندر اس طرح سے صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہوئے چلے جائے، وہ اس یقین کامل کے بعد اس قسم کے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور شرط بتائی. یہ عمل صالح کا تصور مذہب کی دنیا کے اندر انفرادی ہوتا ہے. نیک کام ایک فرد اپنے طور پہ کرتا ہے، لیکن یہ جن انسانوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوئے، یہ تباہ نہیں ہوں گے، ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ انڈیویجولسٹک ٹینڈنسی نہیں ہے، انفرادیت کی زندگی نہیں ہے. ان کی زندگی اجتماعیت کی زندگی ہوتی ہے. والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. تواصو کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کچھ کہنا. میں بھی عرض کرتا ہوں اس کے معنی بھی، یعنی یہ تو گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ہوا، ایک دوسرے سے یہ چیز کرنا. تواصو کے عام معنی تو ہوتے ہیں تلقین کرنا، تاکید کرنا، کسی سے کچھ کہنا. پہلے تو یہی معنی لیجیے. ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے، اس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہوئے ہیں. یہ حق کا لفظ جو ہے یہ ٹروتھ کے لیے بھی آتا ہے، انگریزی زبان میں بھی رانگ کے مقابلے میں بھی رائٹ آتا ہے، اور جسے آپ استحقاق کہتے ہیں ایز آف رائٹ، آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. بہرحال معنوں میں بھی آتا ہے عربی زبان میں بھی. رائٹ تو وہ حق وہ جو باطل کے مقابلے میں ٹھیک ہو، اور رائٹ وہ جو کسی کا حق ہو. جو ہی کسی کا آپ نے حق دیا وہی حق ہے، جو ہی حق دلایا وہ نہ حق ہے. وہ تو ایک لفظ کے اندر کوئی زبانی ہے. تواصو بالحق، وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تمہارا حق کیا ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے. ایک لفظ میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. یہ جو معاشرہ قائم ہوتا ہے برادران عزیز، یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشن دونوں کا نام ہوتا ہے، حقوق اور ذمہ داریاں.
معاشرے میں ہر فرد میں کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ انہیں پورا کرتے ہیں تو اس سے کچھ حقوق اس سے متعین ہوتی ہے، معاشرہ ان حقوق کو دیتا ہے۔ فرد اگر ذمہ داریاں نہیں اپنی پوری کرتا اس سے کوئی حق نہیں معاشرے سے کچھ لینے کا۔ معاشرہ اگر اس کا حق نہیں دیتا اسے کوئی حق نہیں ہے اس سے ذمہ داری عائد کرنے کا۔ Obligations and rights go hand in hand۔ معاشرہ بنتا اس طرح سے ہے۔ مزدور جو آتا ہے آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے، وہ صبح آتے ہی آتے اجرت نہیں مانگ لیتا، اس لیے کہ اس نے ابھی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہ دن بھر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو شام کو اس کا حق ہو جاتا ہے، خیرات نہیں مانگ رہا، حق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو آپ نے حق نہیں دیا۔ اگر وہ کام دن بھر نہیں کرتے اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ رائٹس اینڈ ابلیگیشن، کیا بات قرآن کی جیزان مان، میں کیا عرض کروں، اس کو ایک عمر چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک ایک لفظ قرآن کا مثال کے طور پہ ایک کلاس کا درس بنتا ہے۔ یہ حق کے اوپر اگر میں چاہوں مہینے لگ جائیں قرآن کریم کے شروع سے میں بتاؤں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ یہ تمدنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں کہ تمہارے ذمے حق کیا ہے، پھر وہ حق جو تم اطرو کرو گے اس طرح سے جو تمہارا حق ہوگا وہ کیا ہے، اور بالحق کیا ہے، باطل کسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ کسی ایک دن یہ بات ہوئی تماشا ختم ہو گیا، آواز پاؤ بالصبر، اور اس کے بعد کہتے یہ ہے کہ بات جب تم نے یہ سمجھ لی ہے تو اب استقامن التزامن دوامن استمرارن مستقلاً اس روش کے اوپر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیں۔ یہ وہ ہے جن کی ایکسپشن قرآن نے بتائی، یہ ہے وہ لوگ کہ جو تباہی سے بچتے ہیں، ورنہ ان الانسان لفی خسر۔ حقیقت یہ ہے ان الانسان، پوری جامعیت اس کے اندر آ گئی ہے۔ انسان اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو، تباہی ہوتی ہے اس کے لیے۔ صرف انسانیت کی تاریخ میں وہ چند لمحے میں کہوں گا چمکتے ہوئے جن میں کبھی ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ جو فرد ایمان پر اعمال صلاحیت بخش، ہر فرد دوسرے فرد کو اس کی obligation اور حقوق کی یاد دہانی کرے اور اس سے قائم رہنے کی تائید کرتا چلا جائے۔ اب لیجیے اعجاز قرآن کے لفظ انتخاب کا، تاکید، تلقین، امر، اس کے لیے سینکڑوں لفظ سے اس کے ہاں فواصل کا لفظ اس نے لیا، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح باتیں جو ہیں وہ اس انداز سے کہنا کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ۔ یہ جو جماعت بنتی ہے اس میں توافع ہوگا، ایک دوسرے سے یہ کہیں گے، اس جماعت کی وجہ جامعیت سیمنٹنگ فورس، ان کی ایک ہونے کی، مل امت بننے کی، ان کی سیمنٹنگ فورس، ان کے ہاں کی کامن فیکٹر جس نے ان کو افراد سے جماعت بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں، اقدار کے اعمال والے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں، استقامت اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ اس سے امت محمدیہ کا ملت اسلامیہ بنتی ہے۔ ایمان ایمان میں نے گزارش میں کیا ہے، قرآن کے الفاظ جو ہے پوچھیے نہیں کہ یہ کیا ہے، سوچنے کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے اتنے لفظ چھوڑ کے یہی لفظ کا استعمال کیا، یوں معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہوتی تو بھیڑ تو ہوتی ہے، وہ قوم نہیں ہوتی، امت نہیں بنتی، ملت نہیں ہوتی۔ ہرڈ انسٹنکٹ کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ میں اکٹھے بھی رہیں، حیوان بھی رہتے ہیں اس طرح سے، امت نہیں بنتے۔
اور اب یہ نظر آ گیا جو روز ہمارے یہاں یہ قصہ چلا کرتا ہے کہ صاحب اسلام میں بنیاد قومیت کیا ہے، وجہ جامعیت کیا ہے، نیشن کیسے اس کے اندر بنتی ہے، اور لے آئے وہ کے ساتھ ایک جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے میرا گھوڑا سب برابر وہ ایک قوم بن جاتی ہے۔ وہ تو عزیزان من مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کی جیب سے بھی ایک قوم نہیں بناتا، وہ تو بناتا ہے اس جیب سے ایمان، اعمال صالحہ، تواصل بالحق، تواصل بالصبر، تواصل کے اندر ہے کہ وہ یوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سورہ اللہ تقسم برابر سورہ الحمد اللہ اکبر۔ کہا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان کو اعلیٰ حال ہی چھوڑ دیا جائے تباہی ہوتی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددا۔ کہا ذرا تشریح کر کے تمہیں بتاؤں کہ تباہ کون ہوتے ہیں۔ وہاں تو کہا تھا نا کہ تاریخ انسانیت کا نچوڑ یہ ہے، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز بتائی تھی، اب اس کی ایک کنکریٹ چیزیں سامنے لاتا ہے قرآن۔ کون تباہ ہوتا ہے، برباد کون ہوتا ہے۔ تقاصر میں بتایا تھا کہ یوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اب کتنا چلا آ رہا ہے۔ تقاصر تھا، پھر بتایا ہے کہ تباہی یوں آتی ہے، کہاں اور تمہیں آپ بتائیں کیسے آتی ہے، کس کے لیے ویل تباہی ہے، جس کے لیے اللہ بھی درمیان کی بات پھر کروں گا، جمع معلوم و عدد، جو دولت کو سمیٹتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، قرآن ہے۔ میں نے کہنا تھا بھائی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہ وہ عدد پھر 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے، گنتا ہے گنتا رہتا ہے۔ واہ، ساری تباہیوں کا موجب سرپلس منی، فاضلہ دولت، گنتا اسی کو ہی ہے۔ ضرورت کی چیزیں تو آپ بارٹر سسٹم میں جب لیتے تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، ضروریات یوں پوری ہوتی ہیں، گنتا اس کو ہے تو باقی بچتا ہے، پھر اس کو گنتا ہے۔ ہاں، اتنے کی ابھی کمی ہے۔ ہاں، جمع معلوم و عدد، کہتے یہ مکینیکل ایکشن نہیں ہوتا، یوں ہی بچوں کی طرح کچھ سیکھ لیا، اکٹھی کرتا ہے، کھیل لیا، پھر چھوڑ کے چلے آئے بچے کو، اس کے بعد اس کا خیال بھی نہیں رہتا، وہ کھیل ہوتی ہے۔ کہتا یہ بات نہیں، اس سے ایک ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان ایمان، اس ذہنیت کو 2 لفظوں کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے، میں کیا عرض کروں۔ جب ان کے اندر میں جاتا ہوں، جو غور کرتا ہوں ویسے مسرت سے چھوٹ جاتا ہوں۔ لکل ہمزۃ لمزۃ، لکل ذہنیت ان کے اس کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے، سنیے یہ کیا ہوتا ہے ہمزۃ، یہ جن کے پاس اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ان کی ذہنیت کی؟ ان کو کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، کہیں کوئی خیر نظر نہیں، وہ انسان ہی نہیں سمجھتے اور کسی کو۔ وہ کہ جسے اپنے سوا کسی نے کہیں کوئی خوبی نظر نہ آئے، ستیہ ناش تمہارا، یہ اتنی بڑی انسانیت، یہ تمام مخلوق، ہر بچہ جو تمہاری طرح پیدا ہوا، اب ان میں تمہیں کہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔
وہ پھر کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. کبھی کسی عاشق کے پاس بیٹھ کے باتیں سننے کے روپ نفرت، حقارت، ذلت، تحقیر، منافرت دوسروں کے متعلق کوئی خوبی نہیں. اور سر سے پاؤں تو خود سارے عیوب زمان کا مجسمہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں باہر کسی نے کوئی خوبی نہیں نظر. اس کے بعد اگلی ذہنیت بس جامع ہے قرآن کے اس زبان کے کتنی سی بات نہیں نظر نہیں آتی. ہم مار ایپ جو ہی کرتا ہے کس طرح سے کچوک کے دے دے گی خدا مارنا ہے. کیا بات اپنی ذات کا بھی نہیں وہ جذبہ رکھتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہیں ہے، تسکین نہیں ہوتی اپنی اندر سے. وہ تو ہاتھ میں ڈسا ہوا ہوتا ہے، تسکین کس چیز سے؟ پھر یہ آوت ہوتی ہے دوسرے کے، یہی نہیں کہ دوسرے کی برائیاں یا اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، پھر وہ دوسرے کو کچوکے مارتا ہے، تنگ کرتا ہے. تشنیل برابر کے ہے، اگر ویسے نہیں تکلیف پہنچا سکتا تو زبانی تکلیف پہنچاتا ہے. ان کی محفلوں کے اندر بیٹھ کے دیکھ، ان میں سے ہر شخص جتنے تو ان سے نیچے کے ہیں وہ تو انسانیت کی طرف میں نہیں ہوتی، بات ہی ختم ہو گئی. جو برابر کے ہیں ان کے یہاں بیٹھ کے دیکھیے، ہر ایک دوسرے کو اس طرح سے کچو کے مارتا چلا جائے گا. سارا وقت ان کی مجلسوں میں یہی گفتگو ہوگی، ایک دوسرے کو کچو کے مار رہے ہیں. پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی جماعت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی غرض سے اس طرح سے کچو کا مار گیا. جو ہی یہ دیکھیں کہ کہیں کسی قسم کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی یونین بن رہی ہے، کہیں یونائٹڈ کچھ ہو رہے ہیں، ہر وہ ترکیب استعمال کر لے گی کہ جس سے ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے. دیکھیے نا وہ جو مال جمع کر کے عددہ کی کیفیت ہے اس سے بیان کیا جا رہا ہے، ایک لفظ ہے کہ یہ کچھ کرتا چلا جاتا ہے، آگے ابھی بات نہیں آئی. لوما کہتے ہیں تو کہتا یہ ہے، سنیے برادران عزیز، یہ نمز ہوتی ہے آنکھوں سے ایسے کر آنکھ مارنے. تو کہتا ہے کیفیت پھر یہ ہے کہ بزدل اتنا ہے کہ خود کے باہر آگے خود نہیں کرتا، دوسروں کو آنکھوں کے اشاروں سے اٹھا کے دوسرے کے خلاف کرتا ہے. خود کرنی ہے تو سامنے آؤ، تو کبھی سامنے نہیں آئے گا. یہ میں نے کہا نا لمحہ کا وزن لفظوں میں کیا بتاؤں، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. کام کرتے ہیں نا راجا، کیا بات، یہ ذہنیت ہو جاتی ہے. جہنم کی آگ چلتا ہے اس میں، نفرت، حقارت، تان و تشویش، کچوک کے طنز، سفر کے ڈالنے کی ساری اسکیمیں. لیکن بزدلی کی کیفیت یہ کہ باہر نکل کے کچھ نہیں کرتا، کبھی اس کو یوں کرتا ہے، کبھی اس کو یوں کرتا ہے، کبھی اس کے یہ ہوتا ہے نماز کل ہومازت لومازت للذی جمع مالا وعددا. یہ ہے جن کے لیے تباہی سے آتی ہے. ذہنیت یہ ہو جاتی ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ ذہن میں یہ سمجھیں یہ ہے کہ میرے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خوبی، کوئی صلاحیت کسی قسم کی میرے اندر پیدا ہو. یہ میری دولت ہمیشہ تک کے لیے مجھے ان تمام مخالفتوں سے بچائے گی. واحد سہارا اس کو یہ سمجھے ہوئے ہوتا ہے، اور اتنا محکم سہارا سمجھے ہوئے ہوتا ہے
قرآن نے کہا تھا نا رہا استغنا، تو کہتا ہے مجھے پرواہ ہے کسی کی نہیں، یا سے وہ انا مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے کہ یہ دولت ہمیشہ کے لیے مجھے ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی اور خوبی اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برادران عزیز، غلط معاشرے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے، غلط معاشرے میں فی الواقع کسی اور خوبی اور صلاحیت کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف دولت وجہ امتیاز رہ جاتی۔ چاچا وہ سمجھتا یہ ہے، لیکن کہا کہ اس کو ذرا بتا دو کہ کل اب ایسا نہیں ہو سکے، اب ایک دور انقلاب آتا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَاتِ، تمہارا یہ مال حطمہ میں، لفظ میں وہی ابھی استعمال کرتا ہوں، پہلا لفظ ہے لَيُنبَذَنَّ، عام ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیوں استعمال کیا ہے؟ بیسیوں سے سنیے عزیزان من، کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہے قرآن، کہتا ہے وہ انقلاب ایک آنے والا ہے جس میں پھر کیفیت یہ ہوگی کہ اس مال کو راتوں کی تاریکیوں میں یوں باہر پھینکتے پھرو گے جس طرح حرامی بچے کو ماں پھینکتے ہیں۔ پھینکنے کی بات تھی، لفظ کا انتخاب ہے۔ سوچتے ہیں برادران عزیز کیا کچھ اس کے اندر قیامت نہیں ڈھا دیا قرآن؟ اس سے زیادہ تشریح میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کہا تھا کہ یہ مال جس کے متعلق یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اس کے ہونے، اس کی موجودگی میں مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے اندر کوئی اور خوبی اور خیر پیدا کرنے کی، یہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے مدافعت کا کام دے گا۔ ایک چکر آتا ہے اس انقلاب کا، تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے اس مال کی کہ اس کو اس طرح سے تاریخیوں کے اندر خاموشیوں سے کسی کو علم نہ ہونے کا پتہ نہیں، یعنی اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ایسی نکارا یا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو ایسی کوئی یہ کیفیت عثمان کی یہ مادرا کا من ہوتما کے معنی ہوتا ہے کچل دینے والی چیز، ٹکڑے کر کے رکھ دینے والی چیز۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے ہوتما؟ 3 آیتیں عزیزان مان جن کے اوپر ایک فیصد لکھا جاتا ہے، نظام سرمایہ داری کا ماحول، وہ دولت کے جس کے متعلق یہ ذہن میں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اب مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا آئے تمہیں بتائیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پہلی تو چیز یہ، اور تمہیں بتائیں یہ جہنم جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ کچل دینے والی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کیا ہے؟ خدا کے قانون مقافات کی جلائی ہوئی وہ آگ جو انسانوں کے دلوں کو لگا لیا کرتی ہے۔ تلے چڑھ جایا کرتی ہے، آفیدہ قلوب نہیں تھا، قرآن ہے صاحب، ترجمہ تو دونوں کا ہی دل ہوا کرتا ہے۔ الگ وہ مائنڈ ہوتا ہے جس میں جو سمجھنے کی صلاحیت کچھ رکھتا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے صلاحیت کو کام میں نہ لائے اور بات ہے، مائنڈ کا وہ فیز جس میں کچھ سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ فواد مائنڈ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق ایموشن سے صرف ہوتا ہے، اس کے معنی فوٹو گراف کے ہوتے ہیں،
یہ ساری چیز جو ہو رہی تھی یہ ساری ایموشن کے اوپر مبنی تھی. یہ جمع کرنا، یہ اس کا گرنا، یہ نفرت، یہ حقارت، یہ حسد، یہ دوسروں کو کچو کے دینا، اس میں تو قلب کا تعلق کچھ نہیں تھا. فہم کا، اشراق کا، سوچ کا، سمجھ کا، ریزن کا کوئی واسطہ نہیں تھا. یہ خالص چیز آ رہی تھی، خالص ایموشن کے اوپر آ رہی تھی، خواب کی چیز تھی. قرآن یہ لایا ہے فَاطَّلِعُوا عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ جو سرچشمہ ہے جذبات کا، خدا کی جلائی ہوئی آگ جو اس سرچشمہ جذبات انسانی فَاطَّلِعُوا اس کے اوپر چڑھ جایا کرتی، بلند ہو جانے کے معنی اس میں ہوتے ہیں. برادران عزیز، اور ضمن یاد آ گیا، کئی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں صاحب طلوع اسلام لے آئے. صاحب اسلام تو طلوع ہو گیا تھا، 1400 سال ہوئے، اب یہ طلوع اسلام. اب انہیں پتہ نہیں ہے یہ عربی کے لفظ ہے، پنجابی ترجمہ کر دینے ہوگا. ہمارے یہاں طلوع کہتے ہیں اس وقت میں جب سورج چڑھتا ہے. عربی زبان میں طلوع ہوتا ہے کسی چیز کا سرفرازیاں، سربلندیاں حاصل کر کے اور نمودار ہوتے چلے جانا. فَاطَّلِعُوا عَلَى الْأَفْئِدَةِ، چڑھ جاتی ہے دلوں کے اوپر. کہاں ہے یہ آگ، کہاں رکھی ہے یہ؟ اسی وقت اس کو جلایا جائے گا ماچس سے، یہ اب بھی موجود ہے. قرآن نے تو 20 مقامات پہ یہ کہا ہے کہ تمہاری ہی آنکھیں آج بند ہیں، جہنم تو تمہیں آج بھی دیکھ رہی ہے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تم ہی نہیں دیکھ پاتے، وہ تو آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے. لیکن یہاں دیکھیے نار جو کا آگ، کہاں ہے وہ آگ؟ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کہتا یہ وہ آگ تم پوچھو گے کہ کہاں ہے جہاں سے یہ یوں کھول دی جائے گی تو پھر یہ دنوں کو لپیٹ لے گی. کہا کہ یہ انہی بلند ستونوں کے اندر بند ہوئی ہے جن کو یہ زندگی کے سہارے سمجھے گا، یہ ٹوٹ جائے گی اور لاوا بہ نکلے گا. امد ممددہ، وہ ستون بڑے لمبے لمبے جس کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے سہارے کے اوپر یہ میرا قصر مشید جو ہے یہ ٹکا ہوا ہے، انہی ستونوں کے اندر تو وہ بند ہے، اور کہاں سے رہے گی وہ؟ ہوگا یہ کہ ہوتما یہ ستون ٹوٹ جائیں گے اس میں، اندر پگھلا ہوا لاوا ان کے اندر جمع ہوا ہے، باہر نکلے گا. اتنی سی بات ہے، نہ باہر سے آگ آئے گی نہ کوئی جلانے والا آئے گا. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، بند کی ہوئی ہے انہوں نے خود. یہ بڑے بڑے ستون جو کھڑے ہیں، وہ تھا نا مالہ اخلدہ، سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مال جو ہے میرا محفوظ رکھنے والا ہے. بڑے بڑے ستون اس نے سمجھ رکھا تھا اس کو، یہی اس کی زندگی کے سہارے، یہی اس کے ستون. کہا وہ آگ ان کے اندر بند ہے، موسدہ ان ستونوں کے اندر بند ہے. وہ ہوگا یہ کہ حتما ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی. جو ایک انقلاب آئے گا بس وہ ان ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. ان کے اندر وہ پگھلا ہوا لاوا جو ہے یہی بہ نکلے گا. اسی سے یہ تباہی آئے گی. ویل، تباہی ہے ان کے لیے. یہ ہے وہ چیز جو کہا ساری تاریخ انسانیت اس پہ شاہد ہے کہ ان الانسان لفی خسر. انسان میں جب یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تباہیاں اور بربادیاں اس انسان کے لیے آ جاتی ہیں. سورہ الحمزہ 104 سورت برادران عزیز ختم ہوئی. آئندہ ہم سورہ الفیل 105 لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.